کہ اب ایک دم وہ جو خاکہ کریٹ ہوا ہے نا سامنے کہ یار ماذ اللہ گڑبڑ ہوئی ہے کہیں نہ کہیں، نہیں ایسا نہیں ہے. پہلے ہمیں اس کی بنیاد کو سمجھنا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حدیثیں ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے قولی حدیث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، یہ قولی حدیث کہلاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فعل ہے وہ فعلی حدیث کہلاتی ہے، جو بھی کام ہے. اور ایک حدیث ہوتی ہے تقریری کہ جس پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے سکوت اختیار فرمایا، وہ تقریری حدیث. اب 3 قسم کی حدیثیں ہیں اور محدثین نے کمال کر دیا. دین کی جو ذمہ داری تھی انہوں نے بہت خوب طریقے سے نبھائی. جتنی فعلی قولی حدیثیں ہیں ان قولی حدیثوں میں چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اصحاب صفہ میں سے ہیں. اصحاب صفہ کی تعداد مختلف دور میں مختلف رہی ہے، 70 بھی رہی ہے اور 300 سے اوپر بھی ہے، 400 بھی رہی ہے. یعنی کہ لوگ آتے تھے پڑھ کے چلے جاتے تھے. تو اصحاب صفہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے سب سے زیادہ فعلی حدیث ان کے پاس ہے. اور ان کا کام ہی پڑھنا پڑھانا، اور کوئی کام نہ تجارت نہ کچھ، کام ہی پڑھنا پڑھانا تھا. اور پھر اس کے بعد اتنا زمانہ تک حدیث کو پڑھایا ہے. تو جب اتنے زمانے تک حدیث پڑھائی ہے تو ہزاروں شاگردوں نے حدیث پڑھی ہے. جب پڑھی ہے ان سے تو انہوں نے سنی ان سے. اب ایک بندہ جو ہے وہ روایت کر رہا ہے اور ان سے کر رہا ہے مسلسل، مدینہ طیبہ میں بھی اور ملک شام میں بھی انہی سے جنہوں نے پڑھی ہے، انہوں نے ان سے سنی ہے. اور وہ شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تک پہنچا ہی نہیں، آیا ہی نہیں، ان سے اس نے کبھی سنی نہیں. تو جن سے سنی ہے وہ تو ان کا ضامن ہے نا. یہ اس بات کو سمجھ رہے آپ کہ حدیث اب میں نے جس استاد سے حدیث پڑھی ہے وہ میرے لیے شیخ الحدیث ہے. میں تو حدیث کی سند وہیں سے لوں گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اور شیخ الحدیث نہیں ہے. بتائیے، اور شیخ الحدیث بھی تو ہے. ہر جامع کے شیخ الحدیث ہے، پھر ہر شہر کا بڑا شیخ الحدیث ہے، پھر ایک ملک کا بڑا شیخ الحدیث ہوتا ہے جسے نومینیٹڈ کیا جاتا ہے. تو میری جن تک رسائی تھی میں نے ان سے حدیث پڑھی ہے تو انہی کا وہ نام لوں گا نا. تو اس لیے زیادہ مرویات لوگوں نے زیادہ روایت ان سے کی ہے اس لیے. اچھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 2 سال ہے کچھ دن. تو یہ فتنوں کا دور تھا، جنگوں کا دور تھا، اور اس وقت قرآن بھی ابھی اس کو جمع کیا جا رہا تھا. قرآن کو بھی جمع، پہلے جامع قرآن جو ہے وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جنگ یمامہ کے بعد اس کا جو ہے نا وہ اس کو محفوظ کرنے کے لیے لکھنے کے لیے ایگری ہوئے اجماعی طور پر صحابہ کاملین رضی اللہ تعالیٰ. تو اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے محتاط ہو گئے کہ ایک طرف قرآن جمع ہو رہا ہے تو لوگ قرآن اور حدیث میں فرق سمجھے. اس لیے بہت کم مرویات، اور جس میں خصوصاً جو ان سے روایت ہے وہ اجتہاد، وہ احکام دین اور تفسیر قرآن سے متعلق حدیثیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی مرویات ہیں 586 حدیثیں وہ جہاد اور قضاء سے متعلق، یعنی کہ فیصلہ مفتی اس سے متعلق ہے، تفسیر سے متعلق ہے اور احکام سے متعلق ہے، عبادت سے متعلق ہے. اس لیے اچھا، حضرت مولا کائنات سے اتنی حدیثیں کیوں نہیں مروی، روایت کیوں نہیں کی گئی کہ جب آپ کا زمانہ خلافت آیا ہے تو اس وقت بھی فتنوں کا دور تھا، خارجی تھے اور لوگ پہلے ہی بہت زیادہ چیزوں کو منسوخ کرتے تھے. جیسے بھی آپ ابھی بھی دیکھیں نا، آپ کتنا زمانہ کیا گزرا ہے. آپ کچھ بھی سوشل میڈیا کا کھولیں، کوئی بھی بات لکھ کے نیچے لکھ دے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت علی فرماتے ہیں کسی کا بھی کال کہیں سے اٹھا کے، کئی کال جو ہے نا ایسے ہیں اقوال زرعی ان کی تحقیق کی گئی ہے، معلوم چلا کہ وہ ان کے ہیں ہی نہیں. جس طرح کئی اشعار جو ہے نا لوگ علامہ اقبال کے یا غالب کے کہتے ہیں وہ معلوم چلے کہ ان کے تو ہے ہی نہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ دو دیتے ہیں نام لگا کے چل جان دے گڈی. تو اس وقت تو بہت بڑا فتنہ تھا، سلسلہ تھا، اس لیے بہت کم مرویات.
اچھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جتنی حدیثیں ہیں وہ جو ہے وہ عبادت سے متعلق ہے، خانگی معاملات سے متعلق ہے، وہ طہارت سے متعلق ہے، جس چیز کی تو محدثین نے، اور پھر یہ تقسیم اللہ رب العزت کی فضل و کرم کی تقسیم ہے کہ جس سے جو حدیثیں جو ہے نا محفوظ کروانی تھی ان سے روایت کی گئی۔ اب بتائیے کوئی کہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اتنی کم حدیثیں مروی کیوں ہیں؟ تو اما تک رسائی کس کی تھی؟ اما تک رسائی کس کی تھی؟ جو شاگرد تھے، جو آپ کے بھانجے بھتیجے تھے، ان کی رسائی تھی۔ جو بھی حدیث یہاں سے ملتی ہے آگے وہ راوی ہے، ان سے آگے ان کے شاگرد جو تابعین ہیں، محدثین ہیں، وہ راوی۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا ان تک رسائی کس کی تھی؟ تو اس لیے انکار حدیث والے تو یہی کچل دیے جائیں گے، ان کا کچھ نہیں بننے والا، بلکہ بلڈوزر کے نیچے ڈال کے ان کو کچل دیا جائے، ان کا کچھ نہیں بننے والا۔ کیوں کہ وہاں تک رسائی کس کی تھی؟ اب اگر مولا کائنات کی بارگاہ ہے یا پھر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ ہے، تو جتنے لوگ ان تک پہنچ سکے انہوں نے حدیثیں سنی اور پھر وہ ان سے منسوب ہوئی۔ اچھا ان سب کو جمع بھی کرتے ہیں تو یہ تو چند ہزار حدیثیں بنتی ہیں، چند ہزار حدیثیں بنتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ حیات طیبہ، جو ہے وہ آپ کی قولی فعلی ہر چیز حدیث ہے نا، اٹھنا بیٹھنا، تو اس کو لیتے ہیں تو کتنا زمانہ بنتا ہے؟ 13 سالہ مکی دور میں کتنی آپ کے کلام کو حدیث کہا جاتا ہے، آپ کے کام کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ سے کچھ پوچھا گیا آپ خاموش رہے تو وہ بھی حدیث ہے۔ جب حج کے بارے میں پوچھا گیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے، خاموشی اختیار فرمائی، تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہتے تم پہ فرض ہو جاتا۔ اس طرح مسواک کے بارے میں پوچھا گیا، اس میں بھی خاموشی، تو یہ حدیث ہے، سکوت۔ تو اب محدثین کی جہاں تک رسائی تھی، محدثین نے جو ہے وہ ان حدیثوں کو جمع کیا اور اپنا حق ادا فرمایا۔ اس لیے قطعاً کوئی ایسا اعتراض نہیں وارد ہو سکتا کہ جس میں یہ کہا جائے کہ جی حدیثیں گڑھی گئی ہیں، حدیثیں بنائی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو بھی حدیث ابھی اسماء الرجال ہے یا علم حدیث کے جو معاملات ہیں، عام آدمی پڑھتا ہے تو سر چکرایا جاتا ہے، مولویوں کے سر چکرائے جاتے ہیں۔ اس لیے مولوی بہت کم اسماء الرجال اور علم حدیث کے بارے میں بہت کم، مولوی اس میدان میں بہت کم کودتے ہیں، اور اوپر کے ادھر ادھر کے مسائل میں تو شاہ سوار ہیں کہ وہ کہیں سے بھی مل گیا یا گفتگو ہے، ان میں بہت کم، کیونکہ اس میں ایک راوی ہے، اس کی سند، اس کے حالات، اس کے معاشی نظام، اس کا معاشرتی نظام، معاشرے میں اس کی کوئی ویلیو ہے یا معاشرے نے ڈی گریڈ کیا ہوا ہے، کذب تو نہیں ہے، کاذب تو نہیں ہے، جھوٹا تو نہیں ہے، دروغ کوئی تو نہیں کرتا، حدیثیں بناتا تو نہیں ہے۔ تو جو لوگ سچے اور کھرے جو ہے نا، جو لوگ ہیں ان کی حدیثوں کو روایت کیا گیا ہے۔ ابھی بھی جرا جب کی جاتی ہے حدیث کے اوپر، کوئی ایسا راوی آتا ہے تو اس پہ فوراً محدثین نے، بعد والے علماء نے اس پہ فوراً جرا فرمائی ہے کہ بھئی یہ راوی جو ہے نا، یہ راوی جو ہے نا، اس کا معاملے کی وجہ سے یہ حدیث جو ہے نا غریب ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، تو امام بخاری علیہ رحمہ نے صحیح حدیث ہے، یہ جو صحیح حدیث ہے، صحیح کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو ہمارا اردو والا صحیح ہے، ٹھیک، بلکہ ہر دور میں اس کے جو راوی ہیں وہ ثقہ ہے، مضبوط راوی ہے۔ تو جو بغیر تکرار کے جو حدیثیں ہیں ان کو امام بخاری علیہ رحمہ نے جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک لوگوں کی رسائی نہیں تھی، اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، تو یہ اس لیے ہے۔ تو اب سوال یہ جو ہے وہ یہیں پہ دم توڑ گیا، لیکن اگر اس سوال کو ہم سامنے رکھیں اور کسی کا بھی عقیدہ یا دماغ خراب کرنا ہو تو بہت آسان ہے۔ یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ساری زندگی حضور کے ساتھ رہے، وضو کرانے کے طریقے، اذان دینا، نماز کیسے پڑھائی، یہ وہ سب کچھ، تو آپ رفع یدین کی حدیث ان سے کیوں نہیں لے کے آتے ہو؟ اگلا بندہ پریشان ہے، ہاں بات تو صحیح ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، وہ جو علم کا شہر ہے ان سے اتنی کم حدیثیں ہیں کیوں بھائی؟ کس بات کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ حضرت امام مجاہد جیسے لوگ ان کے شاگرد ہیں، خود امام حسن مجتبیٰ امام حسین ان کے شاگرد ہیں، اور آپ کی تو خلافت بھی چوتھے نمبر پہ آئی ہے۔ اس سے پہلے تو جو ہے نا وہ دین کا ہی کام تھا، قاضی قضات کے اس پر فائز تھے، اور ہر خلیفۃ المسلمین نے ان سے مشورہ کر کے فیصلے دیے ہیں، ان سے حکم نافذ کروا کے فیصلے دیے ہیں۔ لیکن یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس کو لے کے گڑبڑ ہو سکتی ہے بھائی۔ نہیں، صرف 586 حدیثیں ساری زندگی ساتھ رہے ہیں، مدینۃ العلم ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو آپ نے حد کر دی، 142 حدیثیں کہ جن کے بارے میں ہمارا نعرہ ہے کہ بعد از انبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابو بکر صدیق، نبیوں کے بعد جس کا رتبہ ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان سے اتنی کم حدیثیں۔ یہ فتنہ برپا کرنے کے لیے یہ بہت بڑا سامان ہے۔ لیکن جو علم حدیث پر اور جن کا اسماء الرجال پر، جن کا جو ہے وہ استنباط قرآن پر، ناسخ منسوخ پر جن کا تھوڑا بہت نالج ہے، اب تو خیر علماء ناپید ہوتے جا رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی جیسے چلتی ہے، جی میں من رہی یار منائی جا، بس جان دو گڈی جی، تو وہ اب تو یہی سلسلہ چلتا ہے۔ ورنہ کون اس پہ زبان اٹھائے، کون اس پہ وہ کرے؟ تو بڑے بڑے محدثین مفکرین اٹھ گئے، یہی تھا نا کہ قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا۔ حالانکہ مدارس اب بھی بھرے پڑے ہیں، ہر چوتھا مولوی بندہ آپ کو مولوی نظر آئے گا، اور سوشل میڈیا کا اتنا دور ہے، دین اتنا آسان ہے، آپ کو مسجد جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس یوں کریں، اس کو سن لیں، یوں کریں، اہل تشریع کو سن لیں، یوں کریں، جو ہے نا اہل حدیث کو سن لیں، یوں کریں، آپ اہل سنت والے کو سن لیں، یوں کریں، آپ اہل دیوبند کو سن لیں، اب جس کو چاہے سن لیں، سرچ کرنا ہے سرچ کر لیں، نہ بھی سرچ کریں گے وہ آپ کے پاس خود آتا رہے گا۔ تو دین اتنا آسان ہے ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں ہے، نہ جوڑیں تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ عمل، نہ ہماری اس پہ مضبوط گرفت، نہ دینی معلومات، اور اصول کی تو بات ہی مت کریں۔ دیکھیں ہر چیز کا اصول ہے نا، کہ بلڈنگ بنی ہے اصول پہ، کھانا پکے گا ایک اصول ہے، لباس سلے گا، لباس پہنا جائے گا، اس کا اصول ہے۔ کون ہے جو شلوار اوپر پہنے قمیض نیچے باندھ کے گھوم رہا ہے؟ اصول ہے نا ہر چیز کے، دائیں چپل بائیں طرف نہیں، بائیں چپل دائیں طرف نہیں، اصول۔ ناک سے سونگا جائے گا، منہ سے کھایا جائے گا، کان سے سنا جائے گا، ہر چیز کی جب اصول ہے تو اس کے بھی اصول ہے۔ لیکن اس چیز نے اتنا گمراہ کر دیا، اب سوشل میڈیا میں دیکھیں آپ، اتنے فتنے ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہمیں بس قرآن ہی قرآن ہے، بس قرآن ہی قرآن۔ تو اس کو لے کے بہت آگے چلے گئے، جس کی وجہ سے عام آدمی، مینگو آدمی، عام آدمی وہ بالکل پریشان ہے، اور اگر وہ فتنوں سے بچ رہا ہے تو اس کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی اس میں جو ہے نا مبتلا ہو رہا ہے، اس کے بچوں میں، بچیوں میں، اس کے فیملی میں، بھائیوں میں کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ شریک ہو رہا ہے، شامل ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم علمی جو مجالس ہیں ان میں ہم بیٹھیں، ورنہ اس طرح کے کوئی بھی اس طرح کا جھنڈا دکھا کے ہمیں سائڈ کروا دے۔ جی کوئی